مصطفیٰ کمال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرنا ہوتا ہے سٹی گورنمنٹ کو ان آلائشوں، پہلی دفعہ کبھی آپ نے سنا ہمارے زمانے میں کہ آلائشوں کے اوپر کبھی پرابلم ہوئی، کوئی فوٹیج آیا، کچھ چیزیں ہوئی؟ بلکہ میرے جانے کے بعد بھی جو میری ایس او پی کو استعمال کرتے تھے ٹرینچز کھود کر، اس کے بعد میرے جانے کے بعد بھی کبھی آج سے 3 سال 2 سال پہلے تک وہ پرابلم نہیں آئی۔ اس دفعہ کی حکومت نے، ابھی کا جو یہ میئر ہے، اس نے وہ گڑھے ہی نہیں کھودے، اس نے وہ ٹرینچز ہی نہیں کھودے، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ شہر جو ہے وہ تعفن میں، وبائی امراض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آج کل کی رپورٹ ہے صرف سرکاری اسپتالوں میں کہ 2500 سے زیادہ بچے جو ہے صرف جناح اسپتال گئے ہیں، 2000 سے زائد بچے جو ہے وہ سول اسپتال گئے، اور 1800 سے زیادہ زائد بچے جو ہے وہ عباسی شہید ہاسپٹل گئے ہیں، جو کہ صرف اور صرف سیزنل بیماری، ڈائریا، ملیریا اور یہ جو وبائی امراض پھوٹ پڑے شہر میں، اس کا وہ شکار ہو گئے۔ کانگو وائرس جو ہے وہ اس کے کیسز بڑھ گئے پچھلے 1 ہفتے کے اندر۔ یہاں پر پورا شہر مچھر مکھیوں میں بھر گیا ہے۔ میں کس سے فریاد کروں؟ میں وزیر اعظم سے کہہ چکا، کوئی توجہ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ سے کہہ چکا، کوئی توجہ نہیں ہے، اور سٹی گورنمنٹ کا جو بدبخت میئر ہے وہ اس بدکار سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ اس کے لیے میری حکومت وقت سے ریکویسٹ ہے کہ وسیم اختر کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، اس لیے کہ جو اس نے شہر کے ساتھ کر دیا ہے، اس کو بھاگنا نہیں چاہیے یہاں سے، اس کو فرار ہونے کا راستہ نہیں دینا چاہیے۔ میئر کے ٹینیور میں ہی چلا جائے گا کسی نہ کسی بہانے سے واپس وزٹ پہ، اور یہ واپس نہیں آئے گا۔ تو پاک سے زمین پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وسیم اختر کا نام، میئر کراچی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ یہ جو کراچی کی تباہی بربادی ہے، اس کا حساب اس کو الٹا ٹانگ کر اسے لیا جائے۔ بہت پیسے نکلیں گے، بہت پیسے نکلیں گے۔ آج بھی یہ شہر انہی اختیارات میں، انہی وسائل میں مینیجبل ہے، صفائی ہو سکتی ہے، کچرا اٹھ سکتا ہے، اور ابھی کی تباہی بربادی کا ساری کی ساری ذمہ داری سٹی گورنمنٹ اور میئر کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ نالوں کا 100% کنٹرول میئر کے پاس ہے، کچرا اٹھانے کا 80% کنٹرول میئر کے پاس ہے، اس کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور یہ آلائشوں کے کام کا 100% نظام میئر کے پاس ہے۔ یہ ہر حال میں اس کا نام، اس کو فرار ہونے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بینگ اے میئر یہ جائے گا اور یہ واپس نہیں آئے گا۔ بہت ساری انویسٹمنٹ پراپرٹیز جو ہے وہ پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بنا لی گئی ہیں، جس کے اوپر یہ پلان، اور یہ آخری دفعہ کے طور پر یہ کام یہ کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے اس کے بعد نہیں آنا۔ تو پاکستانیوں کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کی یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو فرار ہونے کا راستہ نہیں دینا چاہیے۔ بعد میں کیسز بنانا، لیکن اس کا نام ابھی ای سی ایل میں ضرور ڈالو۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ میں وزیر اعظم سے اب ریکویسٹ نہیں کرتا، میں اسٹریٹ فارورڈ نئے منتخب ہونے والے، نئے سے مراد جن کو ایکسٹینشن ملی ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدارا جس طرح سے آپ سرحدوں کا دورہ کرتے ہیں، اس طرح سے کراچی کا ایک دورہ کر لیجئے، یہ سمجھ کے کہ اس کی بھی اہمیت ہے، یہ سمجھ کے کہ آپ کی سرحدیں کراچی کے انڈسٹریز اور کراچی کے مزدور کے زندہ رہنے کی وجہ سے سرحدیں محفوظ ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ حکمران پاکستان کو ناتلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ کراچی وزٹ کیجئے، اور چونکہ آپ کو اکانومک فورم میں بھی ڈالا ہوا ہے، آپ دنیا سے پاکستان کے لیے آپ نے رول پلے کیا ہے، آپ نے پاکستان کی اس نامساعد اکانومک کنڈیشن میں سعودی عرب سے پیسے دلوائے، یو اے ای سے پیسے دلوائے، آپ نے چائنا سے پیسے دلوائے، آپ کو اکانومک جو ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، فورم ہے، اس پہ آپ ممبر ہیں۔ خدا کے واسطے کراچی اس اکانومی کو جنریٹ کرنے والا، 70% جنریٹ کرنے والا شہر ہے۔ مجھے اب کسی سے توقع نہیں رہ گئی ہے۔
जनरल बाजवा साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, आप खुदा के वास्ते कराची वालों के लिए एक दौरा करें। आप बुलाएंगे तो शायद ये सब लोग आ जाएंगे। फिर वजीर आजम को बुलाइए, फिर वजीर आला को बुलाइए, फिर मेयर को बुलाइए, फिर गवर्नर को बुलाइए और कमरा बंद करके बैठ जाएं और खुदा के वास्ते जब वहां से वापस निकलें तो कराची के लिए एक मजबूत निजाम और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके निकलें कि किसके ऊपर जिम्मेदारी है, किसको ये काम दिया जा रहा है और किसके ऊपर जिम्मेदारी है। हम मजाक बन गया सुबह से शाम तक हम 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें। एक कहता है मेरा काम नहीं है, दूसरा कहता है मेरा काम नहीं है, तीसरा कहता है मेरा काम नहीं है। ना वफाकी हुकूमत जिम्मेदारी ले रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है, ना सिटी गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है। तो भाई हम किसके पास जाएं? हम यूनाइटेड नेशन में जाएं? अब ये जिम्मेदारियां, ये कराची के लोग मर रहे हैं, अब इन जिम्मेदारियों के लिए क्या यूनाइटेड नेशन जाएं? क्या अक़वाम मुत्तहिदा जाएं? खुदा के वास्ते इस कराची वालों पर रहम करें। तमाम ओजड़ियां अभी तक पड़ी हुई हैं कराची में, तमाम ऑफिस जो है वो अभी तक पड़ी हुई। एक आपके चैनल दिखा रहे हैं, कोई हेडलाइनों में चल रही, कोई पुरसाने हाल नहीं है तमाम। और अब सोने पे सुहागा, सफाई मुहिम के नाम से जो कैंपेन चल रही है, हमने नेक तमन्नाओं का इजहार किया, सपोर्ट की सारी चीजें। एक तो डेफिनेटली वफाकी हुकूमत का काम नहीं है आकर सफाई करना, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस धुन में ये वाला काम ले लिया। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो नाले से चीजों को निकालकर, गंद बला निकालकर पार्कों में डाल रहे हैं, सड़कों पर डाल रहे हैं। और ये पूछा जा रहा है कि हम ये कचरा कहां डालें, लैंडफिल साइट पे जाने की इजाजत मांगी जा रही। ओ बाबा, कचरा उठेगा तो लैंडफिल साइट पे ही जाएगा। इस पे ये वो कोई सिक्योरिटी जोन है? लैंडफिल साइट को सिक्योरिटी जोन है कि वहां पे जाने की कोई परमिशन चाहिए? भाई कचरा हमेशा से उठता था तो लैंडफिल साइट पे ही जाता था। अगर लैंडफिल साइट पे कचरा नहीं जा रहा तो फिर कराची से आप हजारों ट्रक भी उठाएं, इसका मतलब है आप सफाई नहीं कर रहे, बल्कि आप गंद किसी एक जगह से, शहर के कोने से उठाकर दूसरे कोने में उस गंद को फैला रहे हैं। आप शहर साफ नहीं कर रहे, आप प्रॉब्लम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर रहे। ये तो बड़ा आसान काम है, नाले से निकालकर पार्कों में डाल देना, नाले से निकालकर प्ले ग्राउंड में डाल देना, नाले से कचरा निकालकर सड़कों पर डाल देना। वो गंद बला तो जो कि नाले में दबी हुई है चीजें, वो और ऊपर उजागर हो गई है और पूरा शहर जो है वो बीमारियों की जद में आ गया है। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और आज के इस माहौल में जब हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, हम पर इंडिया हमले कर रहा है, आज हमें मुल्की यकजहती की जरूरत है। आज हमें हमारे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, मजबूत शहर हैं, उनको और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। तो जिस शहर कराची में ये हाल हो, वहां के लोग अपने बच्चों की फिक्र करेंगे या सरहदों की फिक्र करेंगे? वहां के बच्चे अपने मरते हुए बच्चों को बचाएंगे या मुल्क के लिए फीलिंग रखेंगे? खुदा के वास्ते आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मसले को वॉर फुटिंग पे, जंग का एक हिस्सा समझकर इस पे खुदा के वास्ते कराची वालों पे अब रहम कर दे। मैं किससे भीख मांगूं, किससे फरियाद करूं? मैं पहले दिन से ये बात, आज भी सिटी गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं कि ये पार्क अपने मेंटेन कर सकते हैं, सड़कें साफ कर सकते हैं, छोटी मेंटेनेंस कर सकते हैं, छोटी सड़कें बना सकते हैं, कचरा उठा सकते हैं, नालों की सफाई कर सकते हैं, ऑफिस उठा सकते हैं, अस्पताल अपने मेंटेन, अपनी दवाएं और डॉक्टर के साथ सिटी गवर्नमेंट के अस्पताल डिस्पेंसरीज चला सकते हैं और अपने स्कूल चला सकते हैं। सारे पैसे आ रहे हैं, अरबों रुपए इन तमाम मद में आ चुके। झूठ बोलता है ये मेयर, झूठ बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है इख्तियार। अभी भी इस क्राइसिस में वो मजीद पैसे लेने के चक्कर में कि किसी तरह पैसा आए और उस पर कमीशन ले और वो जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस मुल्क से फरार हो जाए। सबसे पहले इसका नाम पाक से जमीन पार्टी मुतालबा कर रही है कि इसका नाम ECL में डाला जाए। इसके साथ इसकी पार्टी, आप देखें कि इस पूरे क्राइसिस में, इसकी तमाम चोर बाजारी में इसकी पार्टी भी इसके साथ नहीं खड़ी हुई। तो ये हमारा मुतालबा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस गंभीर सूरत हाल पर इमरजेंसी नाफिज की जाए। और सोल्यूशन इसका ये है कि कराची को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। कराची को प्लीज स्पेशल स्टेटस दें। मैं दोबारा कहता हूं ये वाली बात कि ये कराची जो आज
3,000 ارب روپے کما رہا ہے، پاکستان کو 8,000 ارب روپے کی ضرورت ہے، اس میں سے پورے 8,000 ارب یا بیشتر حصہ کراچی کما کر دے سکتا ہے۔ آپ اس کی پوٹینشل کو ٹیپ ہی نہیں کر رہے، آپ اس کو پینے کا پانی نہیں دے رہے، آپ اس کے سیوریج کی نکاسی کا کام نہیں کر رہے، آپ اس کا کچرا نہیں اٹھا رہے، آپ اس کے شہریوں کو تنگ کر رہے ہو۔ پاکستانی ہیں ہمیں تنگ کر رہے ہو، ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو، ہم کوئی مسلح جد و جہد نہیں کر رہے، ہم کوئی ملک کے خلاف کام نہیں کر رہے، ہم سے دشمنوں جیسا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی پرسان حال نہیں۔ بول کے تھک گیا کہ کے الیکٹرک کے مالک کو وزیر اعظم کال کریں، کے الیکٹرک کے عارف نقوی کو وزیر اعظم کال کریں جو کہ ان کے فائنینسر ہیں، ان کو فائنینس کرتی رہی ہے ابراج یہ عارف نقوی، لیکن نہیں فون کیا۔ 40 لوگ مر گئے یہاں پہ، لیکن وزیر اعظم نے عارف نقوی کو فون نہیں کیا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اب اس معاملے میں مداخلت کریں اور ہمیں کراچی والوں کو ریلیف دلوائیں خدا کے واسطے۔ اور چونکہ شہر میں 6 سے زائد کینٹونمنٹ بورڈز ہیں، 18 ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں جو کہ وفاقی ادارے ہیں، جس میں کئی یہ 6 کینٹونمنٹ بورڈ جو ہیں اس کو آرمی کے افسران ہی چلا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، تو ان کا تو ڈائریکٹ بھی شہر میں رول ہے۔ پاکستان کی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرنے کا مقصد بھی یہ کہ بھائی ان کا ڈائریکٹ بھی اس شہر کی میونسپل سروسز میں بھی ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں پر رول ہے، تو وہ اپنا کردار۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں ناقص انتظامات ہیں، بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں، شہری وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کی ذمہ داری سٹی گورنمنٹ اور میئر کراچی ہوتی ہے۔